ارشد شریف صاحب کے قتل کے بعد بہت ہی عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں خاص طاقتوں کی جانب سے قتل کروایا گیا ہے، اور کچھ لوگ جو کینیا کی پولیس کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ محض ایک حادثہ تھا اور غلطی کی وجہ سے یہ سارا قتل ہوا ہے۔ لیکن جو تفصیلات کینیا کی پولیس نے بیان کی ہیں تو اس کے بعد کہانی جو ہے مزید الجھ گئی ہے، اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کے اینگل اس سٹوری کے سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ کے باہر مطیع اللہ جان جو اینکر ہیں پاکستان کے بڑے معروف، آج کل نیو ٹی وی پر وہ اپنا شو کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی ٹی وی کے لیے ارشد شریف صاحب کے جو لائر ہیں، وکیل، ان سے انٹرویو کیا، تو انہوں نے کہا کہ جب ارشد شریف پشاور سے دبئی کے لیے روانہ ہوئے اور کچھ دن دبئی میں ٹھہرے، آپشن دیا کہ آپ یہاں سے کسی اور ملک جا سکتے ہیں۔ ویسے ڈیمانڈ یہ کی گئی تھی کہ انہیں پاکستان واپس بھیجا جائے۔ اچھا، یہ صورتحال ہو سکتی ہے کیونکہ انہی دنوں میں یہاں پر شہباز گل بھی گرفتار ہوئے تھے، اور آپ کو سارا واقعہ پتہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کے شو میں شہباز گل صاحب بیپر پر تھے، اور بیپر پر انہوں نے جو گفتگو کی تھی اس کے بعد ہمارے فوج کی جانب سے اور جو دیگر حلقے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ارشد شریف کی جو گفتگو ہے، نہیں، جو شہباز گل کی جو گفتگو ہے وہ فوج کے اندر ایک تقسیم پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اس کی وجہ سے فوج کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو سکتی ہے جو ملک کے لیے اور فوج کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو شہباز گل کو گرفتار کیا گیا اور ان کو ٹارچر بھی کیا گیا، اور انہوں نے بہت سے الزام بھی لگائے بعد میں کہ ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ انہیں عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ان کے ساتھ ایک طرح سے جنسی زیادتی کا عمل جو ہے وہ بھی کیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال شہباز گل صاحب ابھی باہر ہیں، لیکن ارشد شریف صاحب جب یہ واقعہ سارا پیش آیا تو یہاں سے پشاور روانہ ہو گئے، اور پشاور میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے انہیں دبئی بھجوا دیا گیا۔ دبئی میں جب ان کے اوپر یہ پریشر ڈالا گیا تو پھر وہ کینیا چلے گئے، کیونکہ کینیا کا ویزا آن ارائیول ہے اور پاکستان کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا، تو اس لیے وہاں پر چلے گئے۔ لیکن اب یہاں پر ایک خبر جو بڑی عجیب سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لندن میں تھے، اور کئی صحافیوں نے کہا ہے کہ ان کی وہاں لندن میں ان سے ملاقات بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں، بات چیت اور اپنے ویلاگ وغیرہ جو تھے وہ بھی وہیں سے کرتے تھے۔ لیکن کینیا ارشد شریف کیوں گئے؟ تو وہ جو ایک وجہ ان کے لائر نے بیان کی ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو پچھلے ویلاگ میں نے کہا کہ شاید وہ کسی بڑی سٹوری پر یا بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، وہاں پر گئے ہیں۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کل صبح وہ نیروبی گئے تھے، یہ 113 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور رات یہ جب واپس آ رہے تھے تو وہاں ناکہ لگا ہوا تھا، اور ناکے پر جو پولیس ہے کینیا کی، اس کے بیان کے مطابق کار جیکنگ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس میں ایک بچہ تھا، تو پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا کہ اگر یہاں سے وہ کار گزرتی ہے تو اسے پکڑ لیں گے۔ تو ناکہ لگانے کے تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی آئی، اور وہ گاڑی ارشد شریف صاحب کی تھی، اور پولیس نے ناکے پر رکنے کا کہا تو وہ رکے نہیں اور آگے چلے گئے، اور جو ہی آگے گئے تو انہوں نے عقب سے فائر کیا، اور فائر کے نتیجے میں ارشد شریف موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اور پولیس نے کہا کہ گاڑی نے کلٹی کھائی، اور کلٹی کھانے کی وجہ سے ڈرائیور بھی زخمی ہو گیا، اور ڈرائیور کو ہاسپٹل لے کر گئے، اور جب ہاسپٹل میں ڈرائیور سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں تو اس نے بتایا کہ وہ ہیں ان کے ساتھ جو ان کے ارشد شریف صاحب تھے، تو یہ ڈیولپر ہیں، تو یہاں پر کوئی پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، اور سائٹ ایک دیکھنے جا رہے تھے یا دیکھ کر واپس آ رہے تھے۔ اب یہ جو کہانی ہے اس کے اندر بہت ہی زیادہ جھول پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ارشد شریف صاحب کی وہ تصویر دیکھی ہو، جو میں شیئر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہم سب پر فرض ہے، اور ان کی اہلیہ جویریہ صدیق نے بھی ٹویٹر پر سب سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ ان کی فیملی کی جو پرائیویسی ہے اس کا خیال رکھیں، اور ٹویٹر پر جو تصویریں شیئر ہو رہی ہیں انہیں شیئر نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بہت ہی دل دکھا دینے والی ہیں اور بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ تو اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو ارشد صاحب کے بالکل سر کے بالکل سامنے سے یہاں پر گولی لگی ہوئی ہے، اور یہاں پر گولی لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیک سے فائر کیا گیا اور وہ اگر گاڑی بگھا رہے تھے تو گولی بیک سائڈ پہ لگنی چاہیے تھی، تو یہ سامنے سے کیسے لگی ہوئی؟ تو یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ٹارگٹ کلنگ ہے، گاڑی کھڑی کر کے ان کے سر پر گولی ماری گئی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ
پولیس کے بیان کے مطابق گاڑی نے کلٹی کھائی تھی. اگر گاڑی نے کلٹی کھائی تھی تو پھر ارشد صاحب کی جو فرنٹ سیٹ پہ تصویر ہے وہ اس حالت میں نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ گرے ہوتے یا کچھ اور طرح سے ہوتے, وہ بالکل سیٹ پہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سر پہ گولی لگی اور وہ اس طرح ان کا سر ایک طرف لڑکا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی نے کوئی کلٹی نہیں کھائی. اور ساتھ جو ڈرائیور والی سیٹ ہے اس پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا, اور کوئی بھی گاڑی کی کوئی ہوتا ہے نا کہ جو گاڑی الٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں کچھ چیزیں, بالکل گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے ساری چیزیں بالکل سیٹ ہیں, کوئی وہاں پر ایسی چیزیں نہیں دکھائی دے رہی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ گاڑی نے کلٹی کھائی ہے. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کیا کہتے ہیں ارشد شریف صاحب کے ڈرائیور نے گاڑی بھگا دی تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کہ گاڑی کا جو گولی مارنی تھی وہ ڈرائیور کو مارنی چاہیے تھی یا جو پیسنجر سیٹ ہے اس پر بیٹھے ہوئے بندے کو مارنی چاہیے تھی. تو وہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈرائیور کی وجہ سے کیوں مارا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی لوگ اس طرح بھاگ جاتے ہیں یا نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی جو پیسنجر ہیں ان کو فائر نہیں کیا جاتا, کیونکہ آپ کو کیا پتہ وہاں پر کیا بیٹھے. تو پولیس کی پوری دنیا میں یہ پریکٹس ہے, وہ گاڑی کے ٹائر برسٹ کرتے ہیں, ٹائر پر گولی مارتے ہیں. تو یہ کس قسم کی پولیس ہے, اور یہ خصوصاً کینیا کی پولیس جس سے تو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. وہاں پہ آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور امن و امان کی صورتحال وہاں پر ٹھیک نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کینیا کے ایک طرف صومالیہ بھی ہے, ایتھوپیا ہے, اور اس طرح کے جو ملک ہیں جہاں پر امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, دہشت گردی وہاں پر بہت زیادہ ہے, امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے. تو اس پولیس کو اتنا نہیں پتہ ہوگا کہ انہوں نے جو اگر گاڑی کو روکنا ہے تو گولی کہاں مارنی ہے. تو انہوں نے, اور لازمی ہے ان کے پاس ایک ہی گولی ہوگی جو انہوں نے تو یہ ارشد شریف صاحب کو جو گولی لگی ہے وہ صرف ایک گولی لگی ہے, اور وہ گولی صرف ان کے سر پہ لگی ہوئی ہے. تو پولیس نے اگر فائر کرنا تھا تو وہ پھر ہوتا ہے نا اندھا دھند فائرنگ کرتی, اور ان کو پکڑنے کے لیے, ان کو مارنے کے لیے ان کو شک ہوتا. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا, اور آپ نے صرف ایک ہی گولی ماری ہے, اور ایک ہی گولی سے ارشد شریف صاحب کی موقع پر ڈیتھ ہوئی ہے. اور جو پولیس نے جو بیان لیا ہے ڈرائیور کا, تو اس ڈرائیور کے بیان کے اندر بھی کافی جھول پائے جاتے ہیں. تو اکثر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کینیا کے اندر وہ لوگ جو کینیا کو سمجھتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کینیا کی پولیس بعض کرائے کے قاتلوں کا کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے, اور اسی طرح پھر موقع پر کہانیاں گھڑی جاتی ہیں. تو جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بہت ہی ہائی پروفائل قسم کی ٹارگٹ کلنگ انہوں نے کر دی ہے, اور کیونکہ یہ بھی اب تحقیقات ہونی ضروری ہیں. اب مجھے نہیں پتہ یہ تحقیقات کس طریقے سے ہوں گی, کیونکہ واقعہ کینیا میں پیش آیا, اور تحقیقات کون کرے گا. جوڈیشل کمیشن اگر آپ بناتے ہیں جس کا بھی مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے, تو کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن بہرحال ایک قتل ہوا, ایک خون ناحق تھا جو کینیا کی گلیوں میں ایک پاکستانی کا بہہ گیا ہے. تو یہ ریاست پاکستان پر بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہے کہ اس کا ایک شہری, نہتہ شہری, کس طریقے سے وہاں پر مار دیا گیا ہے. اور پاکستان میں صحافتی تنظیموں پر اور صحافت کے لیے جو کام کرنے والے ادارے ہیں ان سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر آپ اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں اور وہاں پر اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو کوئی تحفظ یا سیفٹی میسر نہیں ہے. اور یہ جو سارا واقعہ ہے اس کے بہت سے اینگل ہیں, کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں لیکن وہ بطور سوال تو کی جا سکتی ہیں, لیکن ان پر بات اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ جب تک آپ کے پاس فیکٹس نہیں ہوتے, آپ کے پاس پورے تفصیلات نہیں ہوتی, آپ نہیں بات کر سکتے. لیکن بہرحال جو ابھی تک کی خبریں آئی ہیں اور جو پولیس کا بیان وہاں پر آیا, جو کینیا کے میڈیا کے اندر بھی شائع ہوا ہے, اور خود پاکستان کے اندر بھی بہت سی ویب سائٹس اور کینیا کی پولیس کو کوٹ کر کے یہ ساری باتیں کر رہی ہیں, تو اس کے اندر بہت زیادہ تضادات ہیں, بہت ہی زیادہ جھول ہیں. اور یہ جو بیان ہے یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے, کسی صورت میں قابل قبول بیان نہیں ہے.